جس کے یہاں اولاد کا ممکن ہی نہ ہو وہ اس در پہ آئے، منت مانے، جیسے دعا پوری ہے پھر قربانی کرے۔ آپ قربانی اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں بھی کر سکتے ہو، سید محمد پہ کرے تو بہتر ہے۔ امام علی نقی الہادی کے شہزادے حضرت محمد سبع الدجیل اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ یہاں ان کے روضے پر جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کی اولادیں قبول، یہاں پہ سلام بھی لکھا ہوا ہے، زیارت نامہ پڑھیں اور اس کے بعد اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ سید محمد کے روضے پہ دو حصے کیے گئے ہیں، ایک حصہ خواتین کے لیے، ان کی نماز کے لیے، زیارت کے لیے، اور ایک حصہ جینٹس کے لیے۔ یہاں سے اندر جاتے ہیں، آپ کو ابا جعفر آپ کی کنیت ہے یا دوسرے بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سید محمد پہ اگر آپ قربانی کے وسائل مثلا وہاں پہ نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ چل رہا ہے تو یہ قربانی وہاں پر نہ کریں کیونکہ سارا فراڈ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی اور اس وقت میں موجود ہوں اتنے بڑے روضے کے سامنے، ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ، ان کے روضے پر سید محمد سبع الدجیل۔ سبع الدجیل آپ کا یہ مشہور لقب ہے، بر وقت مومن کی حاجت پوری کرتے اور بر وقت مومن کی مدد کرتے، جس وجہ سے آپ کو سبع الدجیل۔ آپ امام زمانہ کے چچا امام 10ویں امام علی نقی الہادی کے فرزند ہیں۔ نقوی اور بخاری سادات دنیا میں جہاں پر بھی ہوں، چاہے ہند میں ہو، سندھ میں ہو، دنیا میں کہاں پہ بھی، بخاری اور نقوی سادات کے دادا امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام کی جو نسب چلی ہے اسی کا، ان کے روزے پر 4 قربانیاں کرنے آئیں، اسد مہا اور احد مہا، اسد احد مصطفیٰ، مہا مصطفیٰ، اسد مصطفیٰ، ارسل مصطفیٰ، یہ 4 بیٹے ہیں ہماری سسٹر امینہ خان نے اپنے بچوں کی طرف سے یہاں پہ قربانیاں کی ہیں۔ تو اس روزے کے اندر کس طرح قربانی کی جاتی ہے، بلد میں کس طرح آتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آئیں زیارت کراتا ہوں امام علی نقی الہادی کے شہزادے سید محمد سبع الدجیل کی، دل خوش ہو جائے گا۔ منت کیسے اٹھاتے ہیں اور اسے پوری کیسے کرتے ہیں یہ اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا، اور اندر سے بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ لبھائی کیا حسین میرے ساتھ ہی رہے گا انشاءاللہ جی۔ شکر الحمدللہ، سید محمد سامنے سبع الدجیل ابن امام علی نقی الہادی کے روضے کے سامنے جو ہے قربانیوں کے لے کر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، شکر الحمدللہ، پہنچ گئے، ابھی قربانی کرنے جا رہے ہیں جی۔ بہت ساری دعائیں جاری ہیں اور انشاءاللہ سید محمد بلد سبع الدجیل حسینیہ امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، محیا وممات للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم لک ومنک بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قربانی جو ہے مہا مصطفیٰ ان کی طرف سے کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید محمد سبع الدجیل در معجزات، یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں سید محمد کے روضے پر۔ اسد مصطفیٰ، ارسل مصطفیٰ، احد مصطفیٰ، مہا مصطفیٰ، ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں ان کی طرف سے قربانیاں کی گئی ہیں۔ اور سید محمد کے روضے پہ جا رہے ہیں ان قربانیوں کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور انشاءاللہ ہر اس مومن مومنہ نے جنہوں میرے پر ذمہ لگایا ان کے لیے دعا، اور ان 4 بچوں کے لیے جو میری بہن امینہ خان نے کہا میرے بچوں کی طرف سے آپ سید محمد پہ قربانیاں کریں 4، تو 4 قربانیاں تو ہم نے کر لی ہے، شکر الحمدللہ۔ سید محمد امام علی نقی الہادی یعنی 10ویں امام علی نقی الہادی کے فرزند ہیں، امام زمانہ کے چچا ہیں، اور یہ ایک ایسا روزہ ہے یہاں پر جو بے اولاد، جن کو ڈاکٹر حکیم جڑ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اولاد نہیں ہوگی، اس در پہ اگر کوئی مراد اٹھائے تو سید محمد کی 2 رکعت نماز زیارت پڑھ لے اور کہے کہ امام علی نقی الہادی کے فرزند، امام زمانہ کے چچا، امام حسن عسکری کے بھائی، اے شہزادے میری یہ حاجت ہے، تو اسی در سے پھر ان کی جولیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایک قصہ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر اولاد مانگ کے گئے ہیں اور ان کو اولاد ہوئی ہے، چاہے وہ شیعہ حیدر کرار ہوں یا اہل سنت، پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ جن کو بے اولاد ہوتے ہیں وہ یہاں پہ مراد پا کے جاتے ہیں۔
اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کی مراد پوری نہیں ہے تو وہ یہاں پر آ کے کر سکتے ہیں۔ بہن، ہمیں آپ کے تمام ان بچوں کے لیے دعا گو اور جن کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں سید محمد کے صدقے میں قبول فرمائے۔ سید محمد صبا دجیل کے روزے پہ بہت ساری دعائیں، اللہ آپ کے گھر میں برکت دے، آپ کے بچوں کو جو ہے طول عمر عطا کرے اور ان کی دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں دور اور بیماریوں سے دور رکھے اللہ پاک، الہی آمین۔ ماشاءاللہ سید محمد کے روزے پہ اندر قربانی ہم نے نہیں کی اس کے لیے کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم نے قربانی کیا تو یہاں پہ صحیح طرح تقسیم نہیں کیا جاتا، نہ ہی پھر زائرین کو کھلایا جاتا ہے، اور کچھ ایسی مشکلات ہیں جو ویڈیو میں بتا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے ہم جو قربانی کا کرتے ہیں گوشت وغیرہ زائرین کو تقسیم کرتے ہیں، یا پھر دیکھتے ہیں کوئی قافلہ آیا تو ان کو پورا لنگر میں دے دیتے ہیں۔ آج بھی کچھ اس طرح ہی کریں گے ہم انشاءاللہ تاکہ صحیح قربانی کا حق ادا ہو جائے۔ تو جا رہے ہیں سید محمد کے روزے کے اندر، آپ کو زیارت کراتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، قربانیاں تو ہم نے کر لی ہیں خیر، اور سید محمد کے روزے پہ پہنچے ہیں۔ سید محمد جو ہیں بر وقت مومنین کی دعائیں مستجاب کرتے ہیں، امام زمانہ کے چچا اور آپ 10ویں امام علی نقی الحادی کے فرزند، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی نقوی اور بخاری سادات کے یہ ان کے دادا ہیں۔ ان کے روزے پہ اگر کوئی بھی دعا کی جائے تو قبول ہے۔ ایران کے مومنین بہت زیادہ ادھر آتے ہیں، اور وہ لوگ ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں جن کو جڑ سے اولاد نہیں ہوتی، وہ یہاں پہ مرادیں پاتے جاتے ہیں۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، آپ کے یہاں پر بھی کوئی ایسا شخص جس کے یہاں اولاد کا ممکن ہی نہ ہو، وہ اس در پہ آئے، منت مانے، جیسے دعا پوری ہے پھر قربانی کرے۔ آپ قربانی اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں بھی کر سکتے ہو، سید محمد پہ کرے تو بہتر ہے۔ اتنے معجزات ہوتے ہیں سید محمد کے۔ آپ کو صبا دجیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے میں جہاں یہ آپ کا روزہ ہے، کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ کی رہائش تھی، اور اس جگہ پر رہنا ناممکن تھا، لوگ اتنے خطرناک ہوتے تھے۔ اسی جگہ کو آپ نے امن قرار دیا، لوگوں کو آنے جانے کا راستہ قرار دیا۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو یہاں پہ امن قرار دیا گیا، تو جس وجہ سے آپ کے آنے کے بعد یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، اور یہ منطقے کو، اس جگہ کو امن جو ہے ملا، جس وجہ سے آپ کو صبا دجیل اور کہا جاتا ہے۔ صبا دجیل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھر وقت اگر کوئی آپ کے پاس کوئی لے کے آتا، کوئی عریضہ، کوئی شکایت، تو بھر وقت آپ اس کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے، اور اس کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں۔ امام علی نقی الحادی کے شہزادے حضرت محمد صبا دجیل اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ یہاں ان کے روزے پر جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کی اولادیں قبول۔ یہاں پہ سلام بھی لکھا ہوا ہے، زیارت نامہ پڑھیں اور اس کے بعد اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ زیارت نامہ پڑھتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح والولی الناصر، السلام علیکم ایھا السید الزکی، السلام علیکم ایھا الطاہر الوفی، السلام علیکم ایھا التقی النقی، السلام علیکم ایھا الرضی المرضی، السلام علیکم ایھا العالم الجلیل و مؤدب۔ سید محمد کے روزے پہ 2 حصے کیے گئے ہیں، ایک حصہ خواتین کے لیے، ان کی نماز کے لیے، زیارت کے لیے، اور ایک حصہ جینٹس کے لیے۔ یہاں سے اندر جاتے ہیں، آپ کو ابا جعفر آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے روزے پہ جیسے قدم رکھتے ہیں اسے گویا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھتے۔ لاکھوں درود و سلام اے امام علی نقی الحادی کے شہزادے، روزے کے اندر جیسے قدم رکھتے ہیں، خوبصورت یہاں پر عمارتیں نظر آتی ہیں، اور یہ ذریعہ مبارک نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیمار مومنین یہاں پر آتے ہیں، شفایاب پاتے ہیں، حاجت مند یہاں پہ مرادیں پاتے۔ اے سید محمد، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ جن مومنین کی طرف سے قربانی کی گئی ہیں، اے سید محمد ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے امام حسن العسکری کے بھائی، امام علی نقی الحادی کے شہزادے، امام زمانہ کے چچا، جتنے مومنین مومنات ہیں میرے اوپر ذمہ لگا ہے، ان سب کے سلام عریضے قبول فرما، الہی آمین۔ آپ سب دجیل ہیں، بر وقت مومنین کی دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں، آپ کے روزے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اے
مولا اے نقوی سادات کے دادا، اے بخاری سادات کے دادا، آپ پر لاکھوں درود و سلام، آپ کے آبا و اجداد پر لاکھوں درود و سلام۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اے مولا، جو آپ کی بارگاہ میں قربانیاں کی گئی ہیں، چارگاہ ہماری بہن امینہ خان نے 4 بچوں کے لیے جو قربانی کی، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول۔ اے میرے مولا سبات الجیل سید محمد، مولا جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہمیں اولاد نہیں ہے، مولا ان کو اولاد عطا فرما۔ جس نے میرے اوپر ذمہ لگا ہے مولا، جو بھی ان کی ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ پر لاکھوں درود السلام، آپ پر، آپ کے بابا پر لاکھوں درود السلام، آپ کے دادا پر لاکھوں درود السلام، آپ کے بھائی اور آپ کے بھتیجے امام زمانہ پر لاکھوں درود السلام۔ شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم یا باب الحوائج، اے وہ در جہاں پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، آپ پر لاکھوں درود السلام۔ اے سید محمد، آپ پر لاکھوں درود السلام۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر۔ ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت روزہ ہے سید محمد سبعت الجیل کا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس روزے کی زیارت نصیب کرنے، تمام مومن مومنات جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دل باہر سا ہو گیا۔ اتنی بڑی خواہش ہوتی ہے میری کہ میں جب بھی سامرا کاظم میں جاؤں تو آپ کے روزے پر آؤں۔ مولا آپ کا شکریہ، مجھے یہ شرف بخشا ہے بار بار کہ آپ کے روزے پہ حاضری ہوتی ہے اور آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مولا جس طرح مجھے زیارت نصیب ہوتی ہے، جن مومنین نے ذمہ لگایا ان کو بھی زیارت نصیب فرما۔ جن کی جو حاجت ہے، خواہش ہے مولا، ان کی ان حاجتوں کو، عریضوں کو قبول فرما۔ اللہ کی ہے، اسد مصطفیٰ، اشل مصطفیٰ اور ارسل مصطفیٰ، مہا مصطفیٰ، ان سب کے لیے دعا ہوں۔ سید محمد سبعت الجیل کے روزے پر یہ بینر بھی لگائے جائیں گے باہر، اور دعا بھی کی گئی ہے کہ سید محمد سبعت الجیل ان کی اس قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور سید محمد جو ہے ان کے بچوں کو صحت و زندگی، جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی صحت زندگی دے، ان کو بھی یہ روزہ نصیب ہو۔ سید محمد کے روزے پر ہی قربانی کرنے کے بعد ہم بینر باہر لگائیں گے، اور بہت ساری دعائیں کی گئی ہیں ان بچوں کے لیے جن کی طرف سے قربانی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو قربانیاں کی گئی ہیں یا جن مومنین نے میرے اوپر ذمہ لگایا ان کے لیے بھی دعا ہے کہ سید محمد ان کو بھی شفا دے اور ان کو بھی صحت دے۔ جس مومن مومنہ نے دعاؤں کی، یا جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کہ آپ کو بھی سید محمد کے دربار سے صحت اور زندگی ملے، اور آپ کو بھی شفاعت ملے، اور آپ کو بھی زیارت نصیب الہی دی۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کتنا خوبصورت روزہ ہے سید محمد سبعت الجیل کا، ماشاءاللہ۔ سید محمد سبعت الجیل، یہاں پہ وہ ایک چھوٹا سا داغا بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ لینا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ سید محمد کے روزے پہ آنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سید محمد کی جو حاجت ہے آپ نے پیش کی، تو پھر اس میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے قربانی یا نیاز جو بھی کرنی ہے اپنے شہر میں کرنی ہے، یہاں پہ کرنی ہے۔ تو جیسے آپ نیت اٹھائیں، جیسے آپ نیت کریں گے ویسے آپ کو پوری کرنی پڑے۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ لینا ضروری نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ داغا لینا ہوتا ہے، اس کو رکھنا ہوتا ہے تکیے کے نیچے، ایسی کوئی نہ روایات ہیں نہ کہ بس یہ رسومات ہیں جو عرب کی سرزمین یا مختلف اس میں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے باقی اس سے کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ اٹھائیں گے تو ویسے منت پوری ہوگی، ویسے نہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتانا بھی ضروری تھا۔
اور پھر یہاں پہ جو قربانی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. سید محمد کے روزے پہ شاکر بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ قربانی جو یہاں پر اندر جانور ان کو دیے جاتے ہیں وہی جانور سیل کر کے یہاں پر زائرین کو دیے جاتے ہیں. ایک تو یہ اس کے لیے یہاں پہ قربانی آپ میں نہیں کرتا, اور آپ کو بھی گزارش کروں گا کہ اپنے شہروں میں کریں یا کہیں اور جگہ پہ کریں جہاں پہ آپ زائرین کو کھلا سکیں یا کریں تو سید محمد کی نیت کر کے, کیونکہ یہاں پہ جو قربانی ہوتی ہے وہ زائرین کو بھی نہیں کھلائی جاتی ہے اور پھر صحیح طرح سے کرتے بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنے شہر میں بھی کر سکتے ہیں سید محمد کی قربانی نیت کر کے اور اسے پورا کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ جانور, یہاں پہ جو جانور $100 میں دیتے ہیں وہی چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, اور اس کی قربانی اگر کر بھی لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ جانور چھوڑ دیں اور آدھا آپ لے کے جائیں جو فرج میں پڑا ہوا ہے. اس طرح کچھ کہانیاں بتاتے ہیں جس سے قربانی کا جو حق عطا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو ہم جو جس طرح قربانی کی ہے اس کا سارا گوشت زائرین کو کھلائیں گے, کسی قافلے کو دیکھیں گے پورا گوشت ان کو دے دیں گے یا زائرین کو دے دیں گے, تاکہ جس طرح جس نیت سے قربانی کی گئی ہے اس کو ادا کیا جائے. یہ ایسی نقطے تھے جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھی. ہم ابھی بینر لگانے جائیں گے اور انشاءاللہ بینر کیسے لگاتے ہیں. اس وقت میں کربلا میں موجود ہوں, اپنے ذیشان بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کل ان کے اپنے سفر کا ذکر کیا کربلا کی سرزمین پہ شہزادہ علی اکبر کے مقام کے قریب. میں نے بھائی کو بتایا کہ میں کل بلد میں گیا تھا تو وہاں پہ قربانیاں کی, تو یہ بھائی مجھے ذیشان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارا بھی بندہ گیا تھا اور پھر اس طرح واقعہ, حالانکہ میں بتا کے گیا تھا کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہے. وہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں سید محمد بلد میں, تو ان کے ساتھ جو حرم کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے فراڈ کیا جاتا ہے. ذیشان بھائی کیا ہوا تھا, آپ کا ظاہر کیا بتا؟ آگے تھے ہمارے ماموں خان علی, مشہور ہے, حملہ دار ہے, گاؤں سے قافلے لے کے آتے ہیں پارا چنار سے. ٹھیک ہے. تو وہ آیا تھا, وہ اس کے ساتھ کوئی 15-16 زوار تھے, وہ گئے تھے ادھر, تو مجھے نہیں بتایا تھا. سید محمد پہ بعد میں آ کے کل مجھے بتا رہا تھا, میں کہا اب تو ہو گیا. وہ اس نے کہا کہ ہم گئے وہاں پہ اور ہم نے بکرا دیکھا, اس نے کہا یہ $300 کا ہے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹھیک تھا, بکرا تھا, تو ہم نے کہا چلو دے دیے پیسے. دمبا تھا تو کہتے ہیں پیسے دے دیے کہ $300 لے لیں گے, آپ اس کو بنا دیں, ذبح کر دیں اور ہمیں دے دیں. تو وہ پھر اس میں وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جب وہ تھوڑی دیر ہمیں روکے وہاں پہ تو ہمیں ایک تو بکرا آدھا اس نے کر کے دے دیا, ذبح کر کے. اچھا, وہ بکرا ذبح نہیں کیا, نہیں, وہ کہتے سلاجے سے لے گیا اور برف اس پہ لگا ہوا تھا, تو اس پہ برف لگا ہوا تھا, سلاجے والا دے دیا اور آدھا بھی دے دیا, مطلب پورا بھی نہیں دیا اور سلاجے کا بھی. چلے میں بتا دیتا ہوں, سید محمد پہ جو بکرا جمع کرتے ہیں نا, وہ سید محمد پہ بکرا ذبح نہیں ہوتا. وہ بکرا لے کر رکھتے ہیں, جو باہر ہی ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, وہ اندر جمع کر دیتے ہیں, آپ کو رسید دیتے ہیں. اسی بکرے کو پھر کوئی دوسرا آئے گا, اس کو سیل کریں گے. پھر ایک ہی بکرے کو اگر کوئی زبردستی ان کو کہے کہ ان کو ذبح کرو, تو وہ کہیں گے 3-4 بکرے ہوں گے تو ایک ذبح کریں گے. ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ گوشت ہے جو اس میں ہماری فرج میں پڑا ہوا ہے, وہ نکال کے ٹھنڈا لے کر آئیں جیسے بھائی بتا رہے ہیں. مگر جو ہم جو قربانی دیتے ہیں تاکہ وہ ظاہر اس کا گوشت کھائیں, آپ ادھر کبھی ظہر کی نماز پڑھیں یا کبھی مغرب عشاء کی, وہاں پہ آپ کو کبھی بھی گوشت نہیں ملے گا کھانے میں. آپ کو چاول ملیں گے اور اس کے اوپر لوبیا ملے گی. تو ہم کہتے ہیں گوشت کیوں یوز نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی وہ سیل کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں. اتھینٹک بات ہے, جیسے ذیشان بھائی بتا رہے ہیں یا دوسرے بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سید محمد پہ اگر آپ قربانی کے وسائل مثلا وہاں پہ نہیں ہو رہی, آپ کو پتہ چل رہا ہے, تو یہ قربانی وہاں پر نہ کریں, کیونکہ سارا فراڈ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو کہوں گا آپ اپنے وطن میں کر دیں, بی بی شریفہ کے روزے پہ کر دیں, کربلا میں, نجف میں آ کے کر دیں وہاں پہ, یا پھر میں نے جو حسینیہ امام برگاہ بتایا وہاں کھٹکھٹائیں حسینیہ امام الحجہ امام مہدی کے نام سے, وہ آپ کو ذبح بھی کر کے دیں گے, وہ سارا کام کر کے دیں گے. چلیں جی, میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ مزید آگاہ کرتا رہوں گا اس طرح کی جتنی بھی اخبار ہوں گی. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی.